دیکھیے جو اہل علم اللہ ان پر رحم کرے، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ ان کی بنیادی طور پر دو ہی دلیلیں ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت اور صحیح بخاری کی ایک حدیث سے وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان دونوں دلیلوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ایک جان سے تمہاری ابتدا کی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی بیوی بنائی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی جان سے اس کی بیوی بنائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے اس کی بیوی بنائی۔ یہ مطلب ہے اس جملے کا، اس بات کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہی بات عام لوگوں کے بارے میں بھی فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 میں ہے خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیویاں بنائی۔ یہ وہی بات ہے نا۔ تب کیا ہم یہ کہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے جسم کے ٹکڑے سے پیدا کی گئی ہے؟ نہیں، آپ کی بیوی آپ کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، کیا ہم یہ کہیں؟ کوئی بھی نہیں مانتا نا۔ اچھا، یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا مطلب ہے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، یعنی تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہی بات آپ وہاں پر مان لیں تو کیا پرابلم ہے؟ یعنی جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو تفسیر بدل جاتی ہے، مطلب بدل جاتا ہے، لیکن جب اپنی بات ثابت کرنی ہو تو آپ آیت کو اپنے دعوے پر فٹ کر دیتے ہیں۔ بات تو ایک ہی ہے نا، دونوں جگہ ایک ہی مطلب رکھیں، ایک ہی تفسیر رکھیں۔ وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں اس کی جان سے اس کی بیوی بنائی، یعنی جان سے ایک ٹکڑا لے کر اس سے بیوی بنائی، لیکن یہاں پر آپ کہتے ہیں نہیں، جان سے بیوی بنائی کا مطلب ہے تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں بنائی۔ یہ فرق کیوں کرتے ہیں؟ اور دیکھیے کہ یہ دونوں آیتیں بات تو ایک ہی ہو رہی ہے نا، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا یا بیوی بنائی، جو بھی ترجمہ کر لیں۔ اور خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیویاں بنائی، بات تو ایک ہی ہے، تو الگ الگ تفسیر کیوں؟ ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں کہ پسلی نکال کے اس سے بنائی، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب یہ ہے تمہاری جنس سے بنائی، وہ بھی انسان ہے اور تم بھی انسان ہو۔ وہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات 3 جگہ پر فرمائی ہے، اور عام لوگوں کے بارے میں بھی 3 ہی جگہ پر فرمائی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک مرتبہ لفظ خلقہ کے ساتھ اور 2 مرتبہ لفظ جعلہ کے ساتھ، اور عام لوگوں کے بارے میں بھی ایک مرتبہ لفظ خلقہ کے ساتھ اور 2 مرتبہ لفظ جعلہ کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پھر خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا، اور پھر ایز اٹ از یہ ریپیٹ ہے خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا، لفظ ثم آ گیا نا۔ اچھا، عام لوگوں کے بارے میں بھی دیکھیں 3 ہی آیتیں ہیں، 3 ہی جگہ پر یہ بات کی گئی ہے، جعل لکم من انفسکم ازواجا، پھر خلق لکم من انفسکم ازواجا، پھر جعل لکم من انفسکم ازواجا۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی 3 ہی جگہ پر یہ بات ہوئی ہے، اور عام لوگوں کے بارے میں بھی 3 ہی جگہ پر یہ بات ہوئی ہے۔ لیکن عام لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب یہ ہے ان کی جنس سے ان کی بیویاں بنائی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں نہیں، ان کے جسم سے پسلی نکال کے پھر بنائی تھی۔ یہ فرق کیوں کرتے ہیں؟ تو لہٰذا اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ پرابلم ہے نا کہ بھئی ایک ہی بات ہے، یا تو پھر عام لوگوں کے بارے میں بھی مانیں، یہاں پر آپ نہیں مانتے، تو اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ آدم علیہ السلام کے جسم سے ایک ٹکڑا نکال کر اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، کیونکہ بعینہ وہی بات عام لوگوں کے بارے میں، عام عورتوں کے بارے میں بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور اتنی ہی بار موجود ہے جتنی بار آدم علیہ السلام کے بارے میں۔
پھر کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں وہاں پر مراد ہے کہ پسلی نکال کے حضرت حوا کی تخلیق کی تھی؟ یہ تو ہو گئی پہلی دلیل جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا. اور دوسری دلیل ان کی صحیح بخاری کی حدیث ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہی ایک ہی حدیث نہیں ہے، اسی طرح کی 3 حدیثیں. ہم وہ تینوں احادیث دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس حدیث میں دیکھیں، نہ تو حضرت آدم کا نام ہے اور نہ ہی حضرت حوا کا نام ہے. دونوں کا نہ صحیح، کم از کم کسی ایک کا تو ہوتا نا. دونوں کا نہیں ہے اور کسی ایک کا بھی نہیں ہے. نہ حضرت آدم کا نام ہے اور نہ ہی حضرت حوا کا نام ہے. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محاورتاً ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تو جگر کا ٹکڑا یہ محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جگر کا ایک ٹکڑا تم ہو، یہ لٹرلی نہیں ہے. محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے مجھے تم سے محبت ہے، یہ مطلب ہے. بہت سارے محاورتاً باتیں کر دی جاتی ہیں، تو یہ محاورتاً ہے. ٹھیک ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں، ایسی کسی بھی حدیث میں جس میں یہ پسلی والی بات ہو رہی ہے، نہ تو حضرت آدم کا نام ہے اور نہ ہی حضرت حوا کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، صحیح بخاری میں ہی دوسری حدیث ہے فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، بے شک عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. اب یہاں ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے نا. بے شک عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. اب کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ سب عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں؟ آپ تو صرف حضرت حوا کے بارے میں اس کے قائل ہیں نا. سب عورتوں کے بارے میں تو آپ نہیں کہتے کہ ساری کی ساری عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. یہ تو آپ نہیں مانتے نا. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا پسلی سے پیدا کی گئی. لیکن صحیح بخاری ہی کی حدیث میں ہے فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات محاورتاً ہے، نہ کہ جسم سے پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا کو بنایا گیا. ایسا نہیں ہے. تو یہ دوسری حدیث ہوگی. ٹھیک ہے. پھر تیسری حدیث ہے صحیح بخاری میں ہی الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، عورت پسلی کی طرح ہے. عورت پسلی کی طرح ہے. اب دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے نا. پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر لٹرلی اس کو مان لیا جائے کہ جسم سے پسلی کو نکال کر اس سے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا، تو پھر پسلی کی طرح ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں نا. پسلی سے بنائی گئی، پسلی کی طرح ہے. اگر پسلی سے بنائی گئی پھر یہ تو نہیں کہا جاتا نا کہ پسلی کی طرح ہے. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. اور اصل میں یہی بات ہے کہ پسلی کی طرح ہے. ایک نصیحت کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ یعنی عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آیا جائے، اس کو یعنی بالکل اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو نہیں ہوگا. تو جیسے ہے ویسے ہی چلنا پڑے گا. تو المرأۃ کالضلع، عورت پسلی کی طرح ہے. اب یہ تینوں حدیثیں صحیح بخاری میں موجود ہیں. تو ہمارے پاس 3 پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث میں نہ تو حضرت آدم کا نام ہے اور نہ ہی حضرت حوا کا نام ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث میں سب عورتوں کے لیے بھی وہی الفاظ موجود ہیں کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. لیکن آپ تو نہیں مانتے کہ سب عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی. آپ تو صرف حضرت حوا کے بارے میں قائل ہیں اس بات کے. تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ وہ بھی تو بخاری میں ہے نا. پھر تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ حدیث میں پسلی کی طرح یہ الفاظ بھی تو موجود ہے نا، پسلی کی طرح. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے پسلی کی طرح، یہ اس حدیث کی وضاحت ہے، تشریح ہے، تفسیر ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی. اس کی تفسیر کیا ہے، وضاحت کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جسم سے پسلی نکال کر اس سے پیدا کی گئی. محاورتاً بات کی گئی، پسلی سے پیدا کی گئی، یہ محاورتاً کہا گیا. مطلب یہ ہے کہ پسلی کی طرح ہے. یہ نیچے والی حدیث اوپر والی حدیث کی وضاحت ہے، تفسیر ہے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الحدیث اذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، جب تک تم ایک حدیث کے تمام اسانید کو جمع نہیں کرو گے تم اسے نہیں سمجھ سکو گے. والحدیث یفسر بعضه بعضا، حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے.
یعنی ایک موضوع پر جب آپ تمام احادیث کو سامنے رکھیں گے تب آپ کے سامنے وہ مسئلہ واضح ہوگا. اسی طرح علی بن مدینی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الباب اذا لم تجمع طرقہ لم يتبین خطأہ. کسی بھی باب میں کسی بھی موضوع پر جب تک آپ تمام احادیث کو سامنے نہیں رکھیں گے تو بات واضح نہیں ہوگی. اسی طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اذا اردت ان يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. اگر تم چاہتے ہو کہ کسی حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھو تو اسے دوسری حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھو. یعنی اسی ٹاپک پر اسی موضوع پر جو دوسری احادیث ہیں ان کو آپس میں ملا کر سب کو سامنے رکھ کر سمجھو گے تب حدیث صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث کو لے لیا. اب یہاں پر آفت کیا ہے کہ وہ جو حدیث ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَاعٍ اس حدیث کو لے لیا بس. باقی دونوں حدیثیں کہ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَاعٍ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں, سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے. اور الْمَرْأَةُ كَالضِّلَاعِ عورت پسلی کی طرح ہے. اب ان دونوں حدیثوں کو نظر انداز کر دیا, صرف ایک حدیث کو لے لیا, یعنی ایک سند سے آنے والی بات کو لے لیا اور باقی دونوں وہ بھی تو بخاری میں نا, ان دونوں کو چھوڑ دیا. تو اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ جسم سے پسلی کو نکال کے اس سے پیدا کیا گیا. حالانکہ نہ تو حدیث میں حضرت آدم کا نام ہے نہ ہی حضرت حوا کا نام ہے, ایسی کسی بھی حدیث میں جس میں پسلی کی یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ سب عورتوں کی بات بھی ہوئی ہے, اور پھر یہ ہے کہ عورت پسلی کی طرح ہے, یہ الفاظ بھی موجود ہیں. تو 3 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس جو دلیل ہے یا کم از کم قرینہ ہے, نشانی ہے, علامت ہے اس بات کی کہ یہ بات محاورتاً کہی گئی ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جسم سے ایک ٹکڑا نکال کر اس سے تخلیق کیا گیا. تو ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ عورت کو حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا. یہ عیسائیوں سے جو باتیں ہماری طرف منتقل ہوئی, لوگوں میں پھیل گئیں, یہ ان باتوں میں سے ایک بات ہے. قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا.